ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں پر تباہی پھیر دی، سیٹلائٹ تصاویر نے تباہی کی یہ داستان بیان کر دی۔ کتنی تباہی ہوئی عامر رضا سے جانتے ہیں۔ عامر بھائی، کچھ سیٹلائٹ تصاویر سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہر امریکی فوجی اڈے پر تباہی پھری ہوئی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خوشی کی بات ہے کہ یہ تباہی پھری ہے۔ دیکھیں، تباہی پر خوش نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجھے یہ امریکہ کی تباہی پھری ہے۔ دیکھیں، امریکہ کی پھرے یا نہ پھرے، جو حملہ آور ہے اس کی پھرے، میں تو یہ کہتا ہوں۔ بالکل اب میں ہر اس مظلوم کے ساتھ ہوں جس پر حملہ ہو۔ جو نہ حملہ کر رہا ہو وہ مظلوم ہے، جو حملہ کر رہا ہو وہ ظالم ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسرا، آپ کو ایک میں بڑی خبر دینے جا رہا ہوں اس وقت کہ تمام خلیجی ممالک کے تمام امریکی فوجی اڈے خالی کیے جا رہے ہیں۔ خلیجی ممالک نے کہہ دیا ہے کہ بھائی فوجی اڈے خالی کرو، نکلو۔ یعنی خلیجی ممالک کو پتہ لگ گیا کہ بھائی ہماری حفاظت کرنے میں ناکام رہے ہیں، اب نکلو یہاں سے۔ یہ میری خبر نہیں ہے، یہ رشین ٹی وی کی خبر ہے کہ خالی کیے جا رہے ہیں تمام فوجی اڈے جو کہ خلیج میں امریکہ کے پاس تھے، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا۔ وہ اپنے فوجی اڈوں کی حفاظت نہیں کر سکا ہے اور اب ان کو خالی کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ اپنے فوجی اڈوں کی حفاظت نہیں کر سکا تو خلیجی ممالک کی حفاظت کیا کرے گا؟ وہاں کے لوگوں کی حفاظت کیا آخر ان کی سمجھ میں بات آ گئی نا؟ آنی چاہیے نا، سمجھ میں آنی۔ جو اپنی حفاظت نہیں کر پاتا ہے۔ اب آپ ایک بات بتاؤں گا آپ کو، ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ ہم نے اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کو مار لیا تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور جب آپ نے اس کو مار لیا تو آپ دنیا نے سمجھا کہ بھائی یہ بہترین دفاع کرنا جانتے ہیں، تو ہمارے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد کئی ممالک ہمارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ترکی بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ دفاع کر سکتے ہیں۔ امریکہ یہ دفاع کرنے میں ناکام ہو گیا، ایسا ہی ہے۔ ایران اپنا دفاع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جو میں کہتا ہوں امریکہ ہار گیا، ایسا ہی ہے۔ ایران جیت گیا، تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو دفاع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ فاتح ہوتا ہے۔ عامر بھائی، ساری بات ہی دفاع کی ہے۔ ہاں، ساری بات ہی دفاع کی ہے، اور اسی لیے ہم اس کو دفاعی ٹیکنالوجی کہتے ہیں، دفاعی فورسز کہتے ہیں، اور دفاعی جو ہے حکمت عملی کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہ ہمارے ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ پیٹ ہیگسٹ کو وار منسٹر بناتا ہے، یعنی وزیر جنگ۔ بالکل۔ اب اندازہ کریں ان کی اور ذہنیت ہم کا، وزیر دفاع بناتے ہیں۔ اس کلاؤن نما ڈیفینس انسان منسٹر۔ کا، اس کلاؤن نما انسان کا کہ اس نے اس جنگ کے لیے وزیر جنگ مقرر کیا پیٹ ہیگسٹ کو، اور بعد میں اسی پر الزام لگایا کہ اس نے ایران کے متعلق مجھے غلط خبر دی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں، مطلب میں حیران ہوں۔ لیکن آپ کے لیے یہ بڑی خبر یہ ہے کہ خلیجی ممالک سے اس کا تسلط ختم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آرٹی نے اس کے لیے پوری وہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے کہ کیسے کیسے یہ اپنے اڈے جو ہیں یہاں سے خالی کریں گے، کیونکہ ایران اس کے خلاف مستقل کارروائیاں جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عامر بھائی، خلیجی ممالک نے اڈوں کے لیے جگہ بھی دی اور ان کو اربوں ڈالرز بھی دیے کہ جناب یہ پیسے پکڑے، ہماری حفاظت کریے گا۔ میزائل ان کا خرید کون رہا ہے؟ خلیجی ممالک۔ استعمال کون کر رہا ہے؟ ان کے فوجی۔ بالکل۔ اب اندازہ کریں نا، وہ کہتے نے چوپڑیاں نالے دو دو، بالکل۔ یعنی دونوں طرف سے لوٹ رہا تھا یہ امریکہ، لیکن ایران نے اس کی کلئی کھول دی کہ یہ بھائی دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جب قوت ایمانی دیتا ہے تو اس کے سامنے کوئی سپر پاور ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ چاہے رومنز ہوئیں، چاہے پرانے چنگیز ہوئیں، چاہے پرانا کوئی بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جب قوت ایمانی سے سامنا ہوتا ہے تو بڑی بڑی فوجیں جو ہیں وہ یعنی 1,00,000 کے رومنز جو ہیں وہ 10,000 خالد بن ولید کے فوجیوں کے سامنے نہیں ٹھہر پائے تھے۔ یہ تاریخ ہے۔ میں ابھی ہماری پاس سب سے بڑی مثال 313 اور 1,000 کی ہے، وہ مثال ہے۔ اب مجھے بتائیں، جب اس طرح کی معاملات ہو تو اس میں اب یہ اپنے فوجی اڈے خالی کرنے جا رہا ہے۔ میں یہ کل جب خبر یہ میرے پاس آئی ہے دل صاحب، تو میں اتنا خوش ہوا کہ مجھ سے میرے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ ہنس کیوں رہا ہے؟ میں نے کہا خبر ایسی ہے، کیونکہ مجھے نظر آتا تھا کہ ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں، مسلمان بھائی ہیں، یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکہ ان کو دھمکاتا بھی ہے، ان کو لوٹتا بھی ہے، ان پر جو ہے وہ زور زبردستی بھی کرتا ہے، اور اپنی کمپنیز کے لیے رہتا لیتا ہے، بدماشی بھی کرتا ہے، اور تیل بھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دوسرا ہدف جو ہے ایران کا تیل کے جو ان کے ویلز ہیں، جو کنویں ہیں، وہاں سے امریکی کمپنیوں کو نکالنا ہے، کیونکہ اگر وہاں پر حملے ہوتے ہیں اور تیل کی جو ہے نکالنا بند کیا جاتا ہے تو امریکی کمپنیز دیوالیہ ہو جائیں گی۔ آپ نے حرمت سے بھی دیوالیہ ہونا انہوں نے، کیونکہ وہاں سے تیل کی اگر تیل ترسیل نہیں ہو پائے گا، ویسلز خالی نہیں ہوئیں گے، کھڑے رہیں گے، تیل انہیں بھرا ہوا ہے، تیل استعمال نہیں ہوگا، جائے گا نہیں کہیں پہ، تو کیا فائدہ؟ اور تیل نکلے گا کیسے؟ بالکل ایسے ہی۔ تیل نکالا نہیں جائے گا تو اس کمپنیز کے ملازمین جو ہیں ان کو ہائیلی پیڈ کیا جاتا ہے، یعنی وہ امریکہ اور یورپ سے ہائر کیے جاتے ہیں اور یہاں آ کر وہ کام کرتے ہیں۔
وہ بے روزگار ہونے شروع ہوں گے. ان کو دیکھیں تنخواہیں کون دے گا؟ ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے, وہ جو تھا نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو جنگ شروع آگے ہوئی ہے. دیکھیے ہوتا ہے آج کیا. یہ 13واں روز ہے اور ان 13 روزوں میں 13 روز میں ویسے 13 کا حصہ سے مجھے یاد آیا, امریکن جو ہیں 13th فلور نہیں بناتے, کہتے ہیں منوس ہے. منحوس سمجھتے ہیں. یہ آج 13 کے نمبر کا دن کمرہ بھی نہیں وہ رکھتے. یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو ہے 14 نمبر بنا لے, لیکن یہ 13 جو ہے آج کا دن 13واں دن ہے جنگ کا. بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یہ اپنے فوجی اڈے خالی کر رہا ہے. سیٹلائٹ تصویروں سے نظر آ رہا ہے کہ ان فوجی اڈوں پر موجود ان کے جو ہینگرز تھے وہ تباہ ہو چکے ہیں, جہاز نشانہ بن چکے ہیں. میرے پاس ایک ویڈیو آئی جس میں تل ایوب کے ایک امریکی فوجی اڈے کے اوپر ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا گیا اور پائلٹ جلتا جہاز چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. وہ ایک جہاز صرف اس ویڈیو میں, کیونکہ وہ بھی کوئی چوری سے ویڈیو بنی ہوگی, اسرائیل میں پابندی ہے, اس سے بھاگ رہے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں آپ کہ کس حد تک ایران ان کے حواس پر اور ان کے جو ہے اعصاب پر سوار ہے, اور وہ اس کے خوف کے باعث یہ اب مڈل ایسٹ کو چھوڑنے جا رہے ہیں. اللہ کرے یہ صحیح ہو, یہ چھوڑ کر جائیں تو مسلم امہ ایک ہو جائے, کیونکہ یہ ایک نہیں ہونے یہی دیتے. سازشیں کرتے ہیں جو ایک ہونے نہیں دیتے مسلم امہ کو. یہی یہودی اور نصارہ جو ہیں, یہود و نصارہ جو ہیں, انہی کی سازشوں کی وجہ سے آج مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا گلا کاٹنے کو تیار ہے. کاٹنے والے کو نہیں پتہ کہ میں کیوں کاٹ رہا ہوں, اور کٹنے والے کو نہیں پتہ کہ میں کیوں کٹ رہا بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ہمیں ایک امت کی بجائے شرازوں میں بکھیر دیا گیا, مختلف گروپوں میں, گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا. یہ قدرت شاید ایک موقع لے کر آئی ہے ہمارے لیے کہ ہم سب دوبارہ جو ہیں اکٹھے ہوں. امریکہ اور اسرائیل کا تسلط جو ہے ہم تسلیم نہیں کریں. اور میں آپ کو بتا دوں, آج یہ جنگ ٹلے گی تو پھر ایک لمبے عرصے کے لیے ٹل جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ یہ جواب جو ہے جو ایران نے دیا ہے, ہاں جی, یہ جو جواب اس دیا ہے نا, کی توقع ان کو نہیں تھی. یہ غیر متوقع جواب ہے, اور اس کے بعد امریکہ اپنی وہ ساکھ جو کہ وہ ڈرایا کرتا تھا مختلف ممالک کو, وہ ختم ہو جائے گی. اور تمام ممالک یہ بات سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ دفاعی ٹیکنالوجی وہ جو اپنی ہو. اگر آپ نے باہر سے لینی ہے تو اگر آپ نے ہرمز جیسے راستے بند کر دیے جائیں تو آپ تک نہ کھانا آئے گا, نہ ادویات آئیں گی, نہ گولا آئے گا, نہ برود آئے گا, نہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی آئے گی. تو آپ ایک لینڈ لاک کنٹری کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے. اب تمام وہ ممالک جو کہ اسلامی ممالک ہیں, جیسے ترکی ہے, انڈونیشیا ہے اور باقی ممالک ہیں, پاکستان تو ہے ہی, یہ تمام ممالک اپنے ڈیفنس کے متعلق سوچیں گے اور اپنا دفاع مضبوط کرنے کی بات کریں گے. ایران نے کیونکہ ثابت کیا ہے کہ ایک اچھا دفاع جو ہے وہی آپ کی بہترین حکمت عملی ہوتی ہے. آپ اپنے وطن کے اندر بیٹھے ہیں, 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر ابھی کوئی ابرہہ آیا ہے دوبارہ سے تو اس کو کسی سجیل کے ساتھ جو ہے اور کسی ابابیل کے ساتھ جو ہے اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی غیر ممکنہ چیز نہیں ہے. فوجی اڈے خالی ہو گئے, میں خوش ہوں. عدیل صاحب نے بات چھیڑ دی, میں نے کہا میں آپ سے اپنے دل کی بھی بات کہوں کہ ان کے فوجی اڈے خالی ہونے کا مجھے زیادہ خوشی کیوں ہے, کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید مسلم دنیا پھر سے ایک امت کے طور پر ریئیکٹ کرے گی اور یہود و نصارہ کے خلاف ایک مشترکہ کارروائی کر سکتی ہے. بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.